سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت حافظ قرآن محدث مفکر مبلغ فقیہ 50 سے زیادہ علوم پر دسترس، اتنا پڑھا قرآن جیسا قرآن اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے نا، ویسا ہم نے دیکھا بھی نہیں، اور جیسا قرآن اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے نا ویسا ہم نے چھوا بھی نہیں، اور جیسا سمجھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے ویسے ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ شک ہے بھائی؟ اور جیسا اعلیٰ حضرت نے حدیث یعنی کہ حضور محدث اعظم محدث سورتی، حضرت محدث سورتی جو تھے بڑی محبت تھی اعلیٰ حضرت کو، ان سے آپس میں بہت پیار تھا، اور جب حضرت محدث سورتی کا جب وصال ہوا نا تو اس دن اعلیٰ حضرت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس دن اعلیٰ حضرت نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی، ایسا صدمہ ہوا تھا۔ تو محدث سورتی سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت علم حدیث میں آپ پڑھیں یا اعلیٰ حضرت پڑھیں؟ تو محدث سورتی کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اگر حدیث پہ کام کروں نا تو میں اعلیٰ حضرت کا پا سنگ نہیں پا سکتا۔ اس وقت احمد رضا امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسی حدیثیں پڑھی ہیں، ایسا قرآن پڑھا، اتنا پڑھا، پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ یہ ایک شعر میں ایسی سی باتیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام جو ہمارے درمیان آئے نا، دنیا میں تشریف لائے نا، تو 70,000 پردوں میں تشریف لائے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب کے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، اور یہ وہی حدیث ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے تصوف کا ثبوت نکلتا ہے۔ تصوف کی اصل بھی یہی حدیث ہے، حدیث جبریل۔ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، ایک شخص نوجوان، سیاہ داڑھی، سفید امامہ، سفید کپڑے، مسافر لگتا نہیں تھا، وہ پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ بھئی سفر بندہ کرتا ہے نا تو اس کے بدن سے، اس کے کپڑوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر ہے۔ پہلے کے معاملات دوسرے تھے، آج کل کتنا تھوڑی تھے کہ جگہ جگہ
موٹر پہ بھی جناب جو سروس ایریا بنا ہوا ہے, مسجدیں بنی ہوئی ہے, تو شاور لگا ہوا ہے, تو بندہ چائے پی رہا ہے تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا, گھوڑوں پر, پیدل, اونٹوں پر سفر ہوتے تھے, اور تھا بھی وہ عرب ریگستان. کہا پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو. نوجوان تھا, آیا اور آ کر بیٹھا بھی ایسے کہ ایسے کوئی بیٹھتا بھی نہیں, کبھی کوئی بیٹھا ہی نہیں صاحب. کیسے بیٹھا آ کر؟ حضور کے زانو سے زانو ملا کر, اور وہ حضور سے سوالات کرنے لگا. اس نے حضور جوابات دیتے رہے. اسی کے اندر آخری سوال تھا مل احسان, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو ایسے کرے جس گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے, یا اتنا سوچ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ سوال کر کے جب چلا گیا نا, وہ شخص چلے گئے, تو میرے آقا نے پوچھا, صحابہ سے پوچھا, بڑے بڑے صحابہ, فاروق اعظم بھی, بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے پوچھا پتا ہے کون تھا؟ ایسی نہیں حضور پتہ نہیں کون تھا. کہا جبریل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جبریل آئے نا جب بشری صورت میں, جب لباس بشر میں آئے, نوری فرشتوں کے سردار, کچھ توجہ ہے؟ کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار لباس بشر میں آئے تو جسم پہ کپڑے بھی رہے. لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں تو پھر کپڑے کیسے رہے؟ حضور نور ہیں تو امامہ کیسے رہا جیسے جبریل کا رہا؟ کیا بات کرتے ہو تم؟ جبریل نور نہیں ہے, وہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں, لیکن آئے نا بشری لباس میں تو قریب بیٹھے ہوئے فاروق اعظم نہ پہچان پائیں. آئے آئے آئے, ابھی اتری نہیں بات. نوری فرشتوں کے سردار بشری پردے میں آئے, بشری لباس میں آئے, اپنی اصل شکل میں نہیں, لباس بشری میں آئے تو فاروق اعظم قریب بیٹھے ہوئے, پہچان نہیں سکتے. تو وہ محبوب جو 70,000 مردوں میں تشریف لائے, اسے کون پہچان؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش جان 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 تجلا کہوں تجھے, اے جان 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 تجلا کہوں تجھے, اے جان 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 تجلا کہوں تجھے. تیرے تو بس عین تناگی سے ہے بری, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے تو بس پہ عیب تناگی سے ہے بری, تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضوران عادت کو حیرانگی اس بات پر ہے, حیرانگی اس بات پر ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے. اس بات میں تو حیرانگی ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ خدا نہیں
بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، باقی جو کہنا ہے کہ نہ خدا کے نہ خدا کا بیٹا کہ وہ یہود و نصارہ نے جو کہا نا اپنے نبیوں کے لیے بس وہ نہ کہ باقی کرتا جا تعریف، تو تھک جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ حضور کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ ہم محب حبیب کی بات ہمیں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور بتائیں نا، اگر بتائیں حضور خود بتائیں نا تو سمجھ پڑتی ہے، پتہ چلتا ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے۔ تھوڑا تھوڑا حضور بتا دیں کسی کو تو الگ بات۔ ہاں سناؤں میں آپ کو، سناؤ، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ ایک دن جبریل سے میرے حضور نے پوچھا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ سنا ہوا نا، سنی بات نا، آج ذرا اور انداز سے سنو۔ ہاں جی، جبریل عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے صحیح نہیں پتا کتنی عمر ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں حضور ایک تارا تھا جو ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک تارا ہے نکلا اور وہ 70,000 برس گزر گئے، پھر نکلا، پھر 70,000 برس گزر گئے، پھر نکلا۔ ایک تارا تھا ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، حضور اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب سنو جبریل کی اس جواب پر حضور کہتے ہیں، جبریل تجھے پتا ہے تارا کون تھا؟ جبریل کہتے ہیں نہیں، جبریل کو بھی نہیں پتا۔ حضور نے کہا وہ تارا میں ہی تھا۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بحقی شریف کی روایت ہے، میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ممکن ہی نہیں کسی بشر کے لیے کہ وہ حضور کی کما حق اوصاف کو بیان کر سکے، کر نہیں سکتا۔ پھر روایتیں آتی ہیں نا حضور کا حلیہ شریف، اس میں ہوتا ہے نا حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، تو پھر وہ عاجز آ جاتا ہے، عاجز۔ اب اس کے پاس الفاظ ہی نہیں، کیسے بیان کریں؟ تو پھر فرماتی ہیں کہ جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے۔ جب عاجز آ جائے تو پھر تشبیہات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں کن کن نے تشبیہات کیسی کیسی بیان کی۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مغمور عقین مدبر تشبیہات دیکھو، تو ابرو قاسم مثال جے تینوں کے مزاد تیر چھوٹن چھوٹن سرخاں کھاں کے لالے یمن چلے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میں گے
کتے تیری سنا کتے میں گئے تیری سنا گستاخ رکھی کتے جاڑیاں حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے رخ دن ہے یا میرے سما تشبیہات تو دیکھیں نا، اعلیٰ عادت ہے آسمان میں۔ اعلیٰ عادت ہے، اعلیٰ عادت قربان جاؤں کلام اعلیٰ عادت۔ سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے کو تشبیہ کس سے دوں؟ دن سے تشبیہ دوں یا دن کو دن بنانے والے سورج سے؟ رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ کیسے تشبیہ دوں؟ یہ تو سب تفیلی ہیں، یہ سب تو تفیلی ہیں، تفیلی اصل کا۔ اچھا یاد رکھیے گا، اعلیٰ عادت میں فتح رشید لکھا ہے کہ مثال جب بیان کی جاتی ہے نا تو اس سے حق دیکھیں یہ قطعی مراد نہیں ہوتی ہے برابری۔ مثال جب بیان کی جائے نا تو مراد یہ نہیں ہو کہ برابری مراد نہیں ہوتی، بلکہ مثال سمجھانے کے لیے۔ اس کے لیے ہاں مثال کون دے سکتا ہے؟ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، اے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گی نہ بن سکا ہے، مثال تیری جواب تیرا۔ یہ سمجھانے کے لیے رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف، حضور کی زلفوں کو رات سے تشبیہ دوں کہ مشک خطا، مشک ختن سے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل گل کا عاشق، جہاں گل مل جائے معراج حاصل ہو گئی، وہ ادھر ہی کوکنا شروع کرے گا، کو کو کو۔ بلبل گل کو دیکھ کر کو، اور قمری ایک ایسا پرندہ جو چمن میں سب سے اونچے سیدھے درخت کو چنتا، پھر ادھر پہنچتا ہے اپنی معراج پہ جا کے پھر اپنی آواز نکالتا ہے۔ دونوں اپنی اپنی معراج پر پہنچے، بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر دے جاں فضا۔ اور جب عقل عاجز آ جائے نا، عقل جب جہاں جواب دے دینا تو پھر وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے۔ جہاں عقل جواب دے دینا ختم، تو پھر وہاں سے کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا بلبل کہہ رہا ہے کہ یہ گل، قمری کہہ رہا ہے یہ سروے جاں فضا، تو حیرت جھنجھلا کر کہا چپ کرو چپ، یہ بھی نہیں وہ بھی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی۔ آپ کو پتا ہے خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے؟ ہاں خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں اس پہ؟ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں اس پہ۔ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ حیرتیں ہیں
آئینہ دار وفور وصف گل، گل محبوب وصف، جب محبوب کے اوصاف کی یہ کثرت جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ بندہ دیکھ کر جو نا حیرت پڑے، تو یہ حیرت بھی آئینہ دار، یہ حیرت آئینہ دار مانے دکھانے والا، آئینہ دار دکھانے والا، تو یہ حیرت بھی کچھ دکھا رہی ہے. کیا دکھا رہی ہے؟ گل کی اوصاف کی کثرت، حضور کے اوصاف کی کثرت. حیرت بندہ آ کے بس حیرت میں ہے، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. حیرت آئینہ دار وفور وصف گل، ارے ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. اس کے بعد جو مصرع ہے نا، آپ یقین جانو اتنی بڑی نعت ہے یہ، اتنی بڑی نعت کہی ہے نا عادت نے اس ایک مصرے میں. ایک بشر کے لیے اس سے بڑھ کے نعت کہنا ممکن نہیں، اتنی بڑی نعت ایک مصرع. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں